نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا صدق اللہ العظیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ سورہ کاف کی الحمدللہ 98 آیات مبارکہ ہم ریوائز کر چکے ہیں، کمپلیٹ کر چکے ہیں۔ آج کی آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ، وَتَرَكْنَا ترک کر دینا کیا ہوتا ہے؟ چھوڑ دینا۔ وَتَرَكْنَا اور ہم چھوڑ دیں گے بَعْضَهُمْ ان کے بعض، یعنی جب ذوالقرنین نے وہ دیوار بنا لی اور پھر فرمایا کہ اس دیوار کو اللہ رب العزت ایک وقت موعود پر اس کو ہموار کر دیں گے، تو کیا ہوگا کہ یہ گر جائے گی۔ جب یہ گرے گی تو کیا ہوگا؟ اللہ رب العزت فرما دیں کہ ہم چھوڑ دیں گے بعضہم ان کے بعض، یعنی ان میں سے جو یاجوج اور ماجوج کی جو قوم ہے ان کو ہم چھوڑ دیں گے اس دن۔ یاموج وہ کیا کرتے ہوئے آئیں گے؟ ریلا مارتے ہوئے آئیں گے، یعنی وہ جو اوپر چڑھے ہوئے ہوں گے نا، تو ایسے آپس میں گڑمڑ ہو کے آئیں گے نیچے کی طرف۔ فی بعضن ان میں سے ونفخ فی الصور، اور پھر اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ ہم کیا کریں گے؟ سور پھونکا جائے گا۔ فجمعناہم جمع، پھر ہم انہیں جمع کریں گے سب کو، یعنی جب وہ تمام یاجوج اور ماجوج کی قوم آئے گی وہ آپس میں گڑمڑ ہو کے آئیں گے، ایک دوسرے کو ریلتے ہوئے آئیں گے، پھر اللہ رب العزت ایک سور پھونکا جائے گا، ان سب کو کیا کریں گے؟ ان سب کو وہ فوت ہو جائیں گے، یعنی وہیں پر بے ہوش ہو جائیں گے، اور اس کے بعد دوسرا سور پھونکا جائے گا، اس سور میں تمام زندہ ہو جائیں گے، اور اس دن ہم جب دوسرا سور پھونکا جائے گا، جب تمام لوگوں کو زندہ اللہ رب العزت کریں گے تو اس دن سب کو جمع کریں گے۔ وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ، اور آگے اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ ہم سامنے کر دیں گے جہنم کو، یومئذ اس دن، للکافرین ہاں کفار کے لیے، عرضہ بالکل سامنے، یعنی کفار کے لیے ہم اس دن ان کے سامنے جہنم بالکل سامنے کر دیں گے۔ ان الذین کانت اعینہم، وہ جو لوگ جن کی آنکھیں تھی فی غطاء، پردے کے اندر، یعنی ان کی آنکھیں کیا تھی؟ پردے کے اندر تھی، عن ذکری، کس سے؟ میرے ذکر سے۔ وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ، اور وہ طاقت نہ رکھتے تھے کسی چیز کی سننے کی، یعنی ان کو جب ذکر و نصیحت کی جاتی تھی قرآن پاک کی، حدیث مبارکہ کی، اللہ کے احکامات کی، لیکن ان کی آنکھیں کیا تھی؟ سب کچھ دیکھتے ہوئے، سب کچھ سنتے ہوئے، وہ کیا تھی؟ پردے میں تھی، اور وہ کچھ طاقت نہ رکھتے تھے سننے کی، اور وہ کیا کرتے تھے؟ افحسب الذین، کیا گمان کرتے ہیں کفروا کفار لوگ، ان یتخذوا کہ وہ بنا لیں گے عبادی میرے بندوں کو، من دونی اولیاء میرے سوا کارساز، یعنی وہ جو دنیا میں سمجھتے تھے کہ فلاں بندے سے میں نے امید رکھی ہوئی ہے کل کو یہی میرے کام آ جائے گا، وہ گمان کیا کرتے تھے کہ کل قیامت والے دن یہ میرے کام آ جائے گا، یا کچھ لوگوں سے امیدیں رکھی ہوئی تھی، کچھ مال سے امید رکھی ہوئی تھی، میرے علاوہ جن چیزوں سے انہوں نے گمان کیا ہوا تھا، امیدیں رکھی ہوئی تھی، انا اعتدنا، اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ بے شک ہم نے تیار کر رکھا ہے جہنم کو، للکافرین کافروں کے لیے، نزلا ضیافت، نزلا ضیافت کے طور پر ہم نے جہنم کو ان کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ کل آپ فرما دیجئے، کل کا کیا مطلب؟ فرما دیجئے، حل ننبئکم، کیا ہم تمہیں بتلائیں، بالاخسرین کے بدترین گھاٹے میں، اعمال کے لحاظ سے کون ہے؟ اللہ رب العزت ایک فرما رہے ہیں کہ کیا میں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ تم میں سے سب سے زیادہ بدترین کون ہے اعمال کے اعتبار سے، یعنی جو اعمال کر رہا ہے اس کے اعمال سب سے زیادہ بدترین کون ہے؟ الذین، وہ لوگ، ضلع جن کی برباد ہو گئی، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، وہ سعیہم فی الحیات الدنیا، یعنی دنیا کی زندگی کے اندر ہی بھٹک گئے، کوشش میں ہی لگے رہے،
انہوں نے دنیا کی زندگی کو اکٹھا کرنے کے لیے انہوں نے اپنی ساری زندگی برباد کر دی. وہم یحسبون، اور وہ خیال کرتے ہیں، انہم کہ وہ یحسنون اچھا کر رہے ہیں، سنا کام، یعنی دنیا کی زندگی کے اندر ہی بھٹک گئے، مال و دولت کمانے میں ہی لگ گئے، اور ایسی مال و دولت جو ان کو اللہ سے غافل کر رہی ہے، جو مخلوق سے بھی غافل کر رہی ہے، وہ تمام چیزوں سے غافل ہو کر، اللہ سے غافل ہو کر تمام چیزوں میں بھٹک رہے ہیں. ان کے یہ جتنے بھی اعمال ہیں وہ سوچ رہے ہیں کہ یہ میرے اعمال ٹھیک ہیں، میں صبح اٹھتا ہوں بہت زیادہ کماتا ہوں، بس ختم، بہت پھر صبح اٹھتا ہوں، اس کا کوئی آگے ویژن نہیں ہے کہ میں نے مخلوق کی کہیں پہ خدمت کرنی ہے، میں نے اللہ رب العزت کو راضی کرنا ہے، میں نے اور بھی بہت سے کام کرنے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احکامات دی ہیں، لیکن وہ نہیں کر رہا. تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ یہ جتنے بھی اعمال کر رہا ہے، یہ دنیا کی زندگی کی کوشش میں جتنا بھی لگا ہوا ہے، یہ سب اعمال کیا ہیں، اس کو اس نے اپنی زندگی اس میں برباد کر دیا، اور یہ سب سے گھاٹے والے اعمال ہیں. اللہ رب العزت سے دعا ہے جو کچھ پڑھا سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.